بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی جو کتب ہیں ان کا ذکر فرما رہے تھے اور جو مسائل اصول، مسائل نوادر، مسائل نوازل، ان کا ذکر کیا۔ جو مسائل اصول ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو نوادرات ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوازل کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر کتب العمالی کا ذکر ہوا تو عمالی کی تعریف بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اچھا، اب جس طرح سے یہ ذکر ہوا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی جو کتب ہیں اور سند مشہورہ کے ساتھ جو مروی ہیں انہیں ہم ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ تو جو ظاہر الروایہ ہیں تو جو 6 کتابیں ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ سند مشہورہ کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہیں۔ سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، مبسوط اور زیادات۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ گزشتہ اسباق میں بھی یہ بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں پہلے زمانے میں نسخے بنائے جاتے تھے، اور ان نسخوں کے راوی جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک نسخہ ہے، وہ یعنی کسی کتاب کا جو مصنف ہے وہ اس سے ایک شاگرد نے سنا اور ایک پورا نسخہ تیار کیا، اب آگے اس کو دنیا کے کسی کونے میں بھیج دیا، تو وہ اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ یہ فلاں شیخ کی کتاب ہے اور فلاں شخص کی روایت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتب ہیں، بالخصوص ظاہر الروایہ، اور ان میں بھی ایک کتاب ہے مبسوط، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ اس کے جو نسخے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور کون سا نسخہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور کیا اس کے حوالے سے کلام ہے، وہ جو ہے ہم یہاں پر آج دیکھیں گے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ نُسَخَ الْمَبْسُوطِ الْمَرْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ مُتَعَدَّدَةٌ۔ یہ بات جان لو کہ مبسوط کے جو نسخے ہیں، وہ نسخے جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہیں وہ متعدد ہیں۔ بہت سارے نسخے ہیں، ایک سے زیادہ نسخے ہیں جو امام محمد سے مروی ہیں اور ہیں وہ مبسوط کے۔ ٹھیک ہے، وہ ازہرها، ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف اور جو ظاہر نسخہ ہے وہ ہے مبسوط و ابی سلیمان الجوزجانی، شیخ امام ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ تعالی کا جو نسخہ ہے مبسوط کا، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وشرح المبسوط وشرح المبسوط جماعت من المتأخرین، اور متأخرین کی ایک جماعت نے، یعنی ایک بڑی تعداد نے مبسوط کی شرح کی ہے۔ اب صرف مبسوط کے نسخے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی شروحات بھی آپ کو نظر آتی ہیں اور ملتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا جو مشہور و معروف آپ کو نسخہ ملے گا وہ ہے شیخ ابو سلیمان جوزجانی کی روایت کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ مضبوط۔ اور اس کے علاوہ پھر بعد کے جو متأخرین ہیں انہوں نے
امام محمد کی اس مبسوط کی پھر شروحات تحریر فرمائی. مثال کے طور پر مثل شیخ الاسلامی بکر المعروف کی خواہر زادہ. شیخ الاسلام بکر جو کہ خواہر زادہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ یسمى المبسوط الکبیر. ان کی اس شرح کا نام جو ہے المبسوط الکبیر ہے. اچھا، یہ شیخ الاسلام جو ہیں وہ بڑے مشہور و معروف گزرے ہیں، اور پہلے اس طرح کے القابات جو ہے وہ دیے جاتے تھے. آج کل کی طرح نہیں ہے کہ بس اپنی طرف سے لقب دے دیا اور اس کو شیخ الاسلام جو ہے وہ بنا دیا. بہرحال یہ امام خواہرزادہ جو تھے شیخ الاسلام کے نام سے مشہور زبردست جو ہے وہ فقی گزرے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ امام محمد کے مبسوط کی شرح لکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے شارح ہیں، وہ شمس الائمہ الحلوانی. امام شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شرح لکھی ہے. اچھا، یہ جو مبسوط الکبیر ہے یہ تقریباً 15 جلدوں پر آپ کو ملے گی. علامہ کاتب چلپی نے کشف الظنون کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ تقریباً کم و بیش 15 جلدوں پر مشتمل ہے. تو شاید یہ اس زمانے میں 15 جلدیں ہوں، اور آج کے دور میں دیکھیں تو پھر میرے خیال سے جو ہے وہ یہ زیادہ جلدیں بن سکتی ہیں. مبسوط صرف امام محمد کی مبسوط ہے. اور اسی طرح جو ہے امام شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی کی بھی جو ہے وہ شرح المبسوط جو ہے یہ مشہور ہے. فرماتے ہیں وہ مبسوطاتہم شروح فی الحقیقت ذکروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغیر مثل فخر الاسلام وقاضی خان وغیرہما. ويقال ذكره قاضي خان في الجامع الصغير والمراد شرحه وكذا في غيره. انتهى ملخصا من شرح البيري على الأشباه وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر. یہاں ایک آپ کو پوائنٹ کی بات بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو شاید جو امام محمد کی مبسوط ہے وہ شاید بغیر شرح کے صرف مبسوط کا نسخہ شاید کہیں ملے. ٹھیک ہے، ہو یوں رہا ہے کہ مبسوط کی جو اصل روایت کی ہے وہ شیخ ابو سلیمان جوزجانی نے کی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی شروحات لکھی گئی، اور مبسوط آپ کو اب جو ہے وہ شرح کے ساتھ ہی نظر آتی ہے. تو انہی میں سے شیخ خواہر زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مبسوط الکبیر. اچھا، اب اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی علیحدہ سے کوئی مبسوط نام کی کوئی کتاب ہے مبسوط الکبیر، نہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ امام محمد کی جو مبسوط ہے اس کی شرح ہے، اور اس کا نام المبسوط الکبیر رکھا گیا ہے. اسی طرح شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی نام سے یا مبسوط کے نام سے جو ہے مبسوط کی شرح لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وہ مبسوطات ہم شروح فی الحقیقت. تو ان کی جو مبسوطات ہیں امام خواہرزادہ کی ہو یا شمس الائمہ حلوانی کی ہو، یہ در حقیقت جو ہے وہ شرح ہے، نہ کہ متن ہے. ٹھیک ہے، ذکروہا مختلطتاً بمبسوط محمد. انہوں نے جو ہے اس کو ملا کر امام محمد کی جو مبسوط ہے اس کے ساتھ ملا کر لکھا ہے. جیسے کہ فرماتے ہیں کما فعل شراح الجامع الصغیر، جیسے جامع صغیر جو ہے امام محمد کی اس کے شارحین نے جس طرح سے کیا ہے، مثل فخر الاسلام و قاضی خان وغیرہ میں. جیسے امام فخر الاسلام، غالباً اس سے مراد فخر الاسلام بزدوی ہے، اور امام قاضی خان رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہے. کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جامع صغیر کے نام سے ہی کتاب لکھی، حالانکہ وہ امام محمد کے جامع صغیر کی شرح ہے. ٹھیک ہے، وَيُقَالُ ذَكَرَهُ قاضی خان فی الجامع الصغیر. تو یوں کہا جاتا ہے کہ امام قاضی خان نے جامع صغیر میں یہ بات بیان کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امام قاضی خان کی کوئی الگ سے کتاب ہے، علیحدہ سے کتاب ہے، بلکہ یہ وہی جامع صغیر ہے جو امام محمد کی ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ شرح ہے. ٹھیک ہے، لیکن نسبت کی جاتی ہے کہ امام قاضی خان نے جامع صغیر میں لکھا ہے.
تو چونکہ اس میں شرح کا غلبہ ہے تو غلبہ شرح کی وجہ سے اسے امام قاضی خان کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام قاضی خان نے شرح جامع صغیر میں یہ بات کہی ہے، تو دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جامع صغیر کی شرح، نہ کہ کوئی علیحدہ سے کوئی کتاب، والمراد شرحہ، اور وہاں پر مراد کیا ہوتی ہے؟ جامع صغیر کی شرح، وکذا فی غیرہ، اسی طرح اس کے علاوہ کتابوں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو اب آپ اگر دیکھیں گے مبسوط کا نسخہ تو وہ جی 15-20 جلدوں پر ہے، اور آپ نے لائبریریز وغیرہ میں دیکھا ہوگا یا آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مبسوط جو ہے وہ بڑی کتاب نظر آئے گی، حالانکہ یہ اتنی بڑی کتاب نہیں تھی، یہ تو ایک مختصر سی کتاب تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب کی کیونکہ شرح لکھی گئی ہے، تو شرح لکھنے کے بعد جو ہے یہ اتنی تفصیلی کتاب جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، فرماتے ہیں انتہا ملخصاً من شرح البیری علی الاشباح، امام بیری کی شرح ہے اشباح والنظائر کے اوپر، وہاں سے فرماتے ہیں ہم نے تلخیص کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے، اور اسی طرح امام شیخ اسماعیل نابلوسی رحمہ اللہ تعالی کی شرح الدرر جو ہے وہاں سے ہم نے افادہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اسی طرح نیچے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے، یہ حاشیہ نمبر 4 کے اندر فرمائیں کہ قول الامام احمد رضا الحنفی رحمہ اللہ تعالی فائدۃ اذا ذکر قاضی خان رحمہ اللہ تعالی مثلا مسألة فی فتاویہ وذکر خلافها فی شرحہ فی الجامع الصغیر فالمعتمد ما فی شرحہ۔ امام قاضی خان کا ایک اسلوب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا کہ اگر امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی مسئلہ اپنے فتاوی کے اندر ذکر کر دے، جیسے فتاوی قاضی خان ہے جو آپ نے نام سنا ہوگا اس کا، فتاوی قاضی خان، اگر کوئی مسئلہ فتاوی قاضی خان میں بیان کریں اور اس کے برخلاف مسئلہ جو ہے وہ جامع صغیر کی شرح کے اندر لکھیں، تو اب یہاں پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہے صرف امام قاضی خان کے فتاوی کو دیکھیں اور اسی پر فتویٰ دے دیں، اور جو جامع صغیر کی شرح ہے ہو سکتا ہے اس میں اس کے برخلاف قول منقول ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو معتمد علیہ قول ہوگا وہ ہوگا جو آپ نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے، یعنی اگر امام قاضی خان کے فتاوی اور جامع صغیر کی جو شرح ہے اس کے اندر اختلاف آ جائے تو ہم قول لیں گے جامع صغیر کی شرح والا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی جو ہے ان کی تحقیق ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غالباً امام قاضی خان نے جو ہے وہ جامع صغیر کی شرح بعد میں لکھی ہو، اور ان کے فتاوی میں وہ مسئلہ پہلے ذکر کیا ہو تو ان کا آخری مسئلہ لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ چونکہ فتاوی کے اندر ان کے اپنے اقوال بھی تھے، اپنی تحقیق بھی، اور جامع صغیر کے اندر چونکہ امام محمد کی جامع صغیر کی تشریح کر رہے ہیں تو امام محمد کا قول ہوگا، تو ہو سکتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق کی بنا پر اس چیز کو بیان کیا کہ امام قاضی خان کا اسلوب لیتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جامع صغیر کی شرح میں کیا مسئلہ بیان کیا ہے اگر وہ آپ کے فتاوی کے برخلاف ہو، تو گویا کہ ہمیں جو ہے اگر کہیں امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا جائے تو پھر ہم ان کے جامع صغیر کی شرح کو بھی دیکھیں گے، یا کبھی فتاوی قاضی خان کھولنے کا موقع ملے تو وہاں پر بھی ہم ایک بار چیک کرنے کے لیے، کراس چیک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ آپ کے جامع صغیر کی شرح بھی دیکھیں گے تاکہ تسلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، امام بیری کی جو شرح ہے اشباح النظائر، اس کا نام ہے عمدۃ ذوی البصائر لحل مبہمات الاشباح والنظائر۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ ابراہیم بن حسین بن احمد بن محمد بن احمد بن بیری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ شرح ہے، اور شرح درر سے مراد الاحکام شرح درر الحکام، شیخ اسماعیل بن عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی کی
مشہور و معروف کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بحث لے کر آتے ہیں۔ یہاں تک تو ہمیں یہ بات کلیئر سمجھ میں آ گئی کہ مبسوط کے جو ہے نسخے کون سے ہیں اور اس کی شروحات جو ہے وہ مشہور و معروف کون سی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں لا فرق بین روایت الاصولی و ظاہر روایتی، دو اصطلاحات ہم نے پیچھے بیان کی تھی اور ہم نے وہاں پر بھی یہی بات کی تھی، بہت آسان سی بحث ہے کہ بھئی ظاہر الروایہ اور روایت الاصول، وہاں پر بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ یہ ایک ہی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ھذا وقد فرق العلامہ ابن کمال باشا بین روایت الاصول و ظاہر الروایہ حيث قال في شرحه على الهدایہ في مسألة حج المرأة ما حاصله۔ ویسے تو روایت الاصول اور ظاہر الروایہ ان دونوں اصطلاحات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بحث کو لے کر آ رہے ہیں اور حاضہ فرما رہے ہیں۔ حاضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ ویسے تو روایت اصول اور ظاہر الروایہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قد فرق العلامہ ابن کمال پاشا بین روایت الاصول و ظاہر روایت، علامہ ابن کمال پاشا نے اپنی ہدایہ شریف کی جو آپ کی شرح ہے اس میں عورت کے حج کے مسئلے کے اندر جو ہے شرح میں ایک بحث فرمائی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ انہ ذکر فی مبسوط السرخسی ان ظاہر الروایتی انہ یشترط ان تملک قدر نفقت محرمها وانه ذکر فی المحیط والذخیرة انه روى الحسن عن ابی حنیفة انها اذا قدرت على نفقت نفسها ونفقت محرمها لزمها الحج واضطربت الروایت عن محمد۔ مسئلے کو بیان کرتے ہیں علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ انہ ذکر فی مبسوط السرخسی، امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی کی جو مبسوط ہے یعنی مبسوط کی جو شرح ہے آپ کی، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ جو ظاہر روایہ ہے یعنی ظاہر الروایہ میں مسئلہ یہ ہے، یعنی ان 6 کتابوں میں مسئلہ یہ ہے کہ انہ یشترط کہ یہ بات شرط ہے کہ ان تملک قدر نفقت محرمها، عورت اگر حج پہ جانا چاہتی ہے تو اس پر حج کب فرض ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے کسی محرم کے ساتھ سفر کرے گی، اب اس کا کوئی محرم تو ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ نان و نفقہ نہیں ہے، حج کا خرچہ نہیں ہے، عورت کے پاس صرف اپنا حج کا خرچہ ہے۔ تو امام سرخسی کی جو مبسوط ہے اس میں یہ بات مذکور ہے کہ ظاہر الروایہ کے مطابق مسئلہ یہ بنتا ہے کہ عورت کے اوپر حج کے فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے نان و نفقہ کی بھی مالک بنے، یعنی اتنا خرچہ اس کے پاس ایکسٹرا ہو کہ وہ اپنے محرم کے نان و نفقہ یعنی اس کا جو خرچہ ہوگا حج کا اس کو بھی پورا کر سکے، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَأَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ، اور محیط برہانی اس کتاب کا نام ہے المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، اس کے اندر اور اسی طرح ذخیرۃ البرہانیہ کے اندر جو ہے یہ مسئلہ مذکور ہے کہ انہ روى الحسن عن ابی حنیفہ، کہ امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ انہا اذا قدرت علی نفقت نفسها، کہ عورت جب اپنے آپ یعنی اپنے نفس کے نان و نفقے پر قادر ہو جائے، وہ نفقت محرمہا، اور اپنے محرم کے نان و نفقے کا جو ہے وہ کی قابل ہو جائے تو لزمہا الحج، اور تو اس پر جو ہے وہ حج لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَایَاتُ عَنْ مُحَمَّدٍ، پھر آگے جو ہے وہ فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ مضطرب ہیں،
یعنی بعض روایات میں جو ہے لزوم حج کا قول کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں لزوم حج کا قول نہیں کیا گیا، مضطرب روایات ہیں۔ ثم قال، یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد علامہ شامی فرماتے کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا، ومن هنا ها هنا ظهر ان مراد الامام السرخسی من ظاہر روایت روایت الحسن عن ابی حنیفہ، یہ جو امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہر الروایہ ارشاد فرمایا ہے، دیکھیں اب ذرا اوپر کی عبارت کو دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر علامہ ابن کمال پاشا پہلے امام سرخسی کی مبسوط لے کر آئے اور وہاں پر ظاہر الروایہ بیان کیا۔ اچھا، دو مسئلے بیان ہوئے ہیں اور دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ دیکھیں، پہلا جو مسئلہ ہے وہ امام سرخسی کی مبسوط سے لیا، اور وہ ہے ظاہر الروایہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محرم کے نان و نفقے کو بھی اٹھا سکے، خرچہ برداشت کر سکے، تبھی جا کر اس پر حج لازم ہوگا۔ اچھا، اسی مسئلے اور اسی روایت کو مزید واضح جو کیا گیا ہے وہ محیط اور ذخیرہ میں کیا گیا ہے۔ محیط اور ذخیرہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسن بن زیاد کی روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے نان و نفقے پر قادر ہو جائے اپنے بھی اور اپنے محرم کے بھی تو اس پر حج لازم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن بن زیاد کی جو روایت ہے وہ ظاہر الروایہ ہے، کیونکہ امام سرخسی جس روایت کو ظاہر الروایہ کہہ رہے ہیں، محیط اور ذخیرہ والی اسی روایت کو حسن بن زیاد سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ظاہر الروایہ میں صرف امام محمد کی روایتیں نہیں آئیں گی، امام حسن بن زیاد کی روایتیں بھی آ سکتی ہیں، حالانکہ ہم پیچھے یہ بیان کر چکے ہیں کہ ظاہر الروایہ وہ روایتیں ہیں جو امام محمد کی روایت کردہ ہیں۔ تو جب وہ امام محمد کی روایت کردہ ہیں تو پھر جو ہے امام حسن بن زیاد کی روایت کردہ روایت کو آپ کیا کہیں گے، مسئلے کو کیا کہیں گے، وہ بھی ظاہر الروایہ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام سرخسی کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی ظاہر الروایہ ہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے پھر آگے انہوں نے فرمایا ابن کمال پاشا نے کہ روایتیں امام محمد سے مضطرب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بحث کو جو ہے وہ مزید واضح کر کے علامہ ابن کمال پاشا کیا فرماتے ہیں، دیکھیں فرماتے ہیں ثم قال، امام ابن کمال پاشا فرماتے ہیں ومن ہوا ہونا ظہر ان مراد الامام السرخسی من ظاہر روایت روایت الحسن عن ابی حنیفہ، کہتے ہیں اس مسئلے سے ہمیں یوں پتہ چل رہا ہے امام سرخسی کے قول سے اور جو ہے وہ ذخیرہ اور محیط والے کے قول سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ امام سرخسی کی مراد جو ظاہر الروایہ سے ہے، کیونکہ امام سرخسی نے کہا کہ ظاہر الروایہ مسئلہ یوں ہے، تو امام سرخسی کی ظاہر الروایت سے مراد یہ ہے کہ یہ روایت امام حسن بن زیاد کی ہے جو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی گئی ہے۔ واتضح الفرق بین ظاہر الروایت و روایت الاصول، لہٰذا علامہ ابن کمال پاشا فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ظاہر الروایت ہے اور روایت الاصول ہے ان کے درمیان واضح فرق ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، واضح فرق ہے۔ اذ المراد من الاصول المبسوط والجامع صغیر والجامع کبیر والزیادات والسیر الکبیر، فرماتے ہیں کہ کیونکہ اصول سے مراد جو ہوتا ہے وہ مبسوط ہوتا ہے، جامع صغیر ہوتا ہے، جامع کبیر ہوتا ہے، زیادات ہوتا ہے اور سیر صغیر و کبیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیس فیہا روایت الحسن، اور ان 6 کتابوں میں امام حسن بن زیاد کی کوئی روایت مذکور نہیں ہے، بل کلھا روایت محمد، بلکہ ساری کی ساری امام محمد کی روایتیں ہیں۔ تو جو اصول ہیں، روایت الاصول، وہ تو 6 کتابیں ہیں اور وہ ساری کی ساری امام محمد کی مروی کردہ ہیں، جبکہ ظاہر الروایہ میں امام حسن بن زیاد کی روایت لائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر الروایہ الگ چیز ہے اور نوادر اور کیا کہتے ہیں روایت الاصول یہ الگ چیز، یہاں سے امام ابن کمال پاشا فرق بیان کر۔ تو دوبارہ اس چیز کو سمجھیے کہ امام سرخسی کے قول سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو ظاہر الروایہ ہے وہ امام حسن بن زیاد کی روایتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر الروایہ عام ہے،
کہ اس میں صرف امام محمد کی روایتیں نہیں بلکہ دیگر جو امام اعظم کے شاگرد تھے ان کی بھی روایتیں ہیں، لیکن جو روایت الاصول ہے وہ وہی 6 کتابیں ہیں جو امام محمد کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ توضح الفرق بین ظاہر الروایت و روایت الاصول، لہذا روایت الاصول اور ظاہر الروایت کے درمیان فرق واضح ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اصول سے مراد مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادت، سیر کبیر، سیر صغیر بھی اس میں شامل ہے، یہ نہیں لکھا گیا، تو سیر کبیر اور سیر صغیر یہ 6 کتابیں مراد ہیں اصول سے، ولیس فیہا روایت الحسن، اور ان 6 میں امام حسن بن زیاد کی کوئی روایت نہیں ہے، بل کلھا روایت محمد، بلکہ ساری کی ساری امام محمد کی روایتیں ہیں۔ وعلم، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بات بھی پتہ چلی، کیا بات پتہ چلی؟ کہ ان روایت النوادری قد تکون ظاہر الروایتی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ روایت النوادر کبھی کبھی ظاہر الروایہ بھی بنتے ہیں، روایت النوادر کبھی کبھی ظاہر الروایہ بھی بن جاتے ہیں، جیسے امام حسن بن زیاد کی جو روایت ہے یہ روایت النوادر میں سے آتی ہے، کیونکہ یہ 6 کتابوں میں تو ہے نہیں، ظاہر الروایہ میں تو ہے نہیں، سوری، روایت الاصول کے اندر تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روایت نوادر ہے وہ کبھی کبھی ظاہر الروایہ بھی اسے کہا جاتا ہے، والمراد من روایت نوادر روایت غیر الاصول المذکورتی، اور روایت نوادر سے کیا مراد ہے؟ وہ روایت ہے جو کہ اصول مذکورہ میں نہیں ہے، یعنی ان 6 کتابوں میں نہیں ہے۔ فاحفظ ھذا، لہٰذا اس بحث کو اچھی طرح یاد رکھو، کیوں؟ فَإِنَّ شُرَّاحَ هَذَا الْكِتَابِ قَدْ غَفَلُوا عَنْهُ، کیونکہ اس کتاب کے بہت سارے شارحین جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے جو شارحین تھے جنہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، کون سی کتاب؟ چونکہ یہ ہدایہ شریف کی شرح چل رہی تھی امام ابن کمال پاشا کی، تو علامہ ابن کمال پاشا فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے بہت سارے شارحین جو ہے وہ اس بحث سے غافل ہو گئے، اور وہ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول کے درمیان فرق نہیں کر سکے۔ وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بین ظاہر الروایت و روایت الاصول، بلکہ بعض شارحین نے تو تصریح کر دی اس بارے میں، یعنی واضح طور پر بیان کر دیا کہ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں کوئی فرق نہیں، وزعم ان روایت النوادر لا تکون ظاہر الروایتی، اور وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ روایت النوادر کبھی بھی ظاہر الروایہ نہیں بن سکتا، حالانکہ ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو ہے وہ، چونکہ علامہ ابن کمال پاشا کی عبارت لے کر آگئے، اب علامہ شامی اسی بحث کو مزید کھولتے ہیں اور اس پر اپنی جو ہے وہ بحث فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اقولو، میں کہتا ہوں، یعنی علامہ شامی فرماتے ہیں، ولا یخفی علیک، اب دیکھیے علامہ ابن کمال پاشا نے ہدایہ شریف کی شرح کے اندر جو ہے وہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبسوط کی شرح اور محیط اور ذخیرہ میں خاص طور پر امام حسن بن زیاد کی روایت کو لے کر آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے وہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا خوبصورت کلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اقول لا یخفى علیک، تیرے اوپر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ ان قول المحیط والذخیرتی، کہ محیط اور ذخیرہ کا جو قول ہے کہ ان هذه روایت الحسن عن ابی حنیفہ، کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ امام حسن بن زیاد عن ابی حنیفہ والی روایت تھی، تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لا یلزم منہ ان تکون مخالفتا لروایت الاصول، کہتے ہیں اگر کوئی روایت امام حسن بن زیاد عن ابی حنیفہ ہو، صرف اتنا بیان کیا جائے، کہتے ہیں یہاں سے کیسے لازم آ رہا ہے کہ یہ روایت الاصول کے برخلاف ہے؟ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی، نہ محیط والے نے نہ ذخیرہ والے نے، انہوں نے تو صرف اتنا کہا نا کہ یہ روایت حسن عن ابی حنیفہ ہے، انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ روایت الاصول کے برخلاف ہے؟ تو فرماتے ہیں فقد یقول رواہ الحسن فی کتب النوادر و رواہ محمد فی کتب الاصول، کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ امام حسن بن زیاد نے اسی مسئلے کو روایت کیا ہو امام اعظم ابو حنیفہ سے کتب نوادر میں، اور امام محمد نے کتب اصول میں اس کو روایت کیا ہو، تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، روایت نوادر ہونے کے ساتھ ساتھ روایت اصول بھی تو ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ رِوَایَةَ الْحَسَنِ لِعَدَمِ الْاِضْطِرَابِ عَنْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَایَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ۔ اچھا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے،
یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بہت ساری ایسی روایتیں ہو سکتی ہیں جو کتب نوادر میں بھی مذکور ہوں، کسی اور سے، امام حسن بن زیاد وغیرہ سے، اور کتب اصول میں امام محمد سے مروی ہوں اور آپس میں ٹکرا بھی نہ رہی ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پھر محیط اور ذخیرہ والے نے جب مسئلہ دونوں کتابوں میں موجود تھا، نوادر میں بھی اور کتب الاصول میں بھی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ امام محمد سے وہ روایت کی جاتی، نہ کہ امام حسن بن زیاد سے، کیونکہ قوت اور پختگی جو ہے وہ کتب اصول والی روایت کو ہوگا۔ تو علامہ شامی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حسن بن زیاد عن ابی حنیفہ والی جو روایت محیط اور ذخیرہ والوں نے نقل کی ہے، وہ اس لیے لعدم الاضطراب، کیونکہ اس روایت میں اضطراب نہیں ہے، بدلیل قوله وطربت الروایت عن محمد، ان کے اس قول کی دلیل کے ساتھ کہ امام محمد سے جو مروی روایت ہے اس مسئلے میں وہ مضطرب ہے، اس کے اندر اضطراب ہے، تو جو مضطرب روایت ہے اس کو چھوڑ دیا گیا اور عدم اضطراب والی روایت کو لے لیا گیا۔ وحینئذ فقول السرخسی انہا ظاہر الروایت، لہٰذا اب امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو قول تھا کہ یہ ظاہر الروایہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فرماتے ہیں معناہ ان محمدن ذکرہ فی کتب الاصول، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روایت ظاہر الروایہ ایسے ہے کہ امام محمد نے اسے کتب اصول میں ذکر کیا، فہیہ احدى الروایات عنہ، تو یہ امام محمد سے مروی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے۔ وحینئذ فلم یلزم منہ ان روایت النوادر قد تکون ظاہر الروایہ، تو کہتے ہیں اس سے جو ہے یہ لازم نہیں آتا کہ روایت نوادر کبھی کبھی جو ہے وہ ظاہر الروایہ بھی بن جاتے ہیں۔ نعم تکون ظاہر الروایت اذا ذکرت فی کتب الاصول ایضا کہذا المسئلہ، کہتے ہیں جی ہاں، یہ جو ہے وہ ظاہر الروایہ بن سکتی ہیں جب انہیں کتب اصول میں ذکر کر دیا جائے، جیسے کہ یہی مسئلہ۔ فإن ذکرہا فی کتب النوادر لا یلزم منہ ان لا یکون لہا ذکر فی کتب الاصول، کہتے ہیں کہ کسی مسئلے کا کتب نوادر میں مذکور ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ کتب اصول میں مذکور نہیں ہے، بھئی ہو سکتا ہے کہ کتب نوادر میں بھی ہو اور کتب اصول میں بھی ہو۔ وإنما يصح ما قاله أن لو ثبت أن هذه المسألة لا ذکر لها في کتب ظاہر روایتی، اور فرماتے ہیں یہ بات اس وقت صحیح ہوتی کہ ما قالہ، یہ بات اس وقت صحیح ہوتی ان لو ثبت، کہ یہ بات ثابت ہو جاتی، یہ یعنی یہ دعویٰ علامہ ابن کمال پاشا کا اس وقت درست ہوتا جب یہ بات ثابت ہوتی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ظاہر الروایہ کی کتابوں میں مذکور نہیں ہے، تب ہم کہتے کہ بھئی ان میں فرق ہے۔ وعبارت المحیط والذخیرۃ لا تدل علی ذالک، اور محیط اور ذخیرہ کی عبارت اس بات پر دلالت نہیں کر رہی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف نوادر میں ہے اور ظاہر الروایہ میں نہیں، لہٰذا آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلا وجہ لجزمہ بالغفلۃ علی شراح الہدایۃ الموافق کلامہم لما قدمناہ، فرماتے ہیں لہٰذا جو ہدایت شریف کے شارحین ہیں ان کے اوپر غفلت کا الزام لگانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ فلا وجہ لجزمہ بالغفلۃ علی شراح الہدایۃ، لہٰذا ہدایت شریف کے جو شارحین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا الزام لگانا جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ وہ غافل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ الموافق کلامہم لما قدمنا، جو کہ ان کے کلام کے موافق ہے جیسا کہ ہم نے یہ بیان کر دیا ہے جس توجیہ کو، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اب میں اس کا مختصر آپ کو عرض کروں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مذہب اور اپنا موقف سب سے شروع میں ہی بیان کر دیا تھا کہ روایت اصول اور ظاہر الروایہ یہ ایک ہی، یعنی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور المبسوط اور الزیادات، یہ جو 6 کتابیں ہیں یہی ظاہر الروایہ بھی ہیں اور یہی جو ہے وہ کتب اصول بھی یہی ہیں، یا روایت الاصول بھی یہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔
اس پر سب سے پہلے جو بحث کی وہ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایہ کی شرح میں کی، اور انہوں نے یہ تحقیق بیان کی کہ یہ جو روایت اصول اور ظاہر الروایہ ہے اس کے درمیان فرق ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لے کر آئے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ظاہر الروایہ میں مسئلہ یوں ہے، اور محیط اور ذخیرہ والوں نے مزید اس کو پختہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ امام حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ تو علامہ ابن کمال پاشا نے فرمایا کہ دیکھو، اس چیز کو علامہ سرخسی ظاہر الروایہ کہہ رہے ہیں، محیط والے اسی مسئلے کو امام حسن بن زیاد سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن بن زیاد کی جو روایتیں ہیں وہ جو ہے ظاہر الروایہ بن سکتی ہیں، لیکن جو مسائل اصول ہیں یا کتب اصول ہیں یا روایت اصول ہیں وہ تو صرف امام محمد کی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو ہم ظاہر الروایت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسائل اصول نہیں کہہ سکتے، کتب اصول میں سے نہیں کہہ سکتے، وہ تو صرف امام محمد کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر الروایت اور مسائل اصول میں فرق ہے۔ یہ تھا علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک روایت جس کو ظاہر الروایہ کہا علامہ سرخسی نے، اور محیط اور ذخیرہ والوں نے کہا کہ یہ امام حسن بن زیاد سے مروی ہے۔ آپ ہمیں یہ دکھا دو کہ یہاں جو ہے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ جو روایت امام حسن بن زیاد سے کی گئی ہے وہ صرف امام حسن بن زیاد ہی کی روایت ہو۔ کیا پتا کہ یہی روایت امام محمد سے بھی کی گئی ہو، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس پر دلیل موجود ہے کہ یہ روایت امام محمد سے بھی کی گئی ہے، اور جو صاحب سرخسی کہہ رہے ہیں وہ اس کو اسی لیے جو ہے ظاہر الروایہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں امام محمد کی روایت بھی موجود ہے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ علماء نے جو ہے امام محمد کی روایت کو اس لیے نقل نہیں کیا کیونکہ اس میں اضطراب تھا، جیسے کہ ذخیرہ اور محیط والوں نے کہا، اس لیے اس کو نقل نہیں کیا اور امام حسن بن زیاد کی روایت کو لے کر آئے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ صرف نوادر میں ہے، ظاہر الروایہ میں نہیں ہو سکتا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ نوادر میں بھی مذکور ہو الگ روایت کے ساتھ، اور ظاہر الروایہ میں بھی مذکور ہو الگ روایت کے ساتھ۔ لہٰذا ظاہر الروایہ وہی کتب اصول ہیں، اور ان کے اندر امام محمد ہی کی روایتیں ہیں۔ جس کو امام سرخسی ظاہر الروایہ کہہ رہے ہیں ان کے ذہن میں اور ان کی مراد امام محمد والی مراد تھی، اور جس کو جو ہے وہ محیط اور ذخیرہ والے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں وہ امام حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ تو روایت کرنے والے مختلف ہیں، مسئلہ ایک ہے، جس کی وجہ سے آپ کو شاید یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی روایت کرنے والے یعنی ایک ہی راوی ہے جو امام حسن بن زیاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں بڑے سخت ہو گئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہدایہ کے بہت سارے شارحین جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہیں، ان کو یہ بحث پتہ ہی نہیں ہے کہ ظاہر الروایہ اور کتب اصول کے درمیان فرق بھی ہے یا نہیں۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں نہیں حضور، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ شارحین اور وہ بھی ہدایہ کے شارحین کے اوپر جو ہے وہ غفلت کا الزام لگائیں، بلکہ نہیں، ان کا کلام جو ہے وہ بالکل اس چیز کے موافق ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے، کہ ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ امام حسن بن زیاد کی روایت ہے، ہو سکتا ہے ظاہر روایت میں امام محمد سے بھی مروی ہو، تو مسئلہ ایک ہے، روایتیں دو مختلف ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو اشتباہ لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ امام محمد کی جو کتابیں ہیں جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات اور سیر صغیر، سیر کبیر، تو یہ جو سیر ہے اس کا کیا معنی ہے؟ جامع کو سمجھنا تو آسان ہے، لیکن یہ جو سیر ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں ہم تتمہ کے طور پر آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کریں گے کہ السیر جمع سیرت، سیر جو ہے وہ سیرت کی جمع ہے، وہی طریقۃ فی الامور، معاملات کے اندر رستے اور طریقے اور انداز، اور آ، انداز کو جو ہے وہ ہم سیر یا سیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی الشرع تخص بسیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی مغازیہ،
اور فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں سیر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ اور فی مغازی ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت فرمائی، تو ان غزوات کو بیان کرنا یہ جو ہے سیر کہلاتا ہے۔ کذا فی الہدایتی، جیسے کہ ہدایہ شریف میں بھی یہ مذکور ہے۔ قال فی المغربی، مغرب ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، سوری یہ مغرب نہیں مغرب ہے، ٹھیک ہے؟ المغرب فی ترتیب المعرب، اس کے اندر جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں وقالو السیر الکبیر، علماء جب یہ کہتے ہیں نا کہ سیر الکبیر فوصفوها بصفت المذکر، اب دیکھیں سیر کو سیر بیان کیا ہے، مؤنث بیان نہیں کیا، مذکر بیان کیا، تو جب علماء کہتے ہیں السیر الکبیر تو اس کی جو صفت ہے، یعنی السیر موصوف ہے اور الکبیر جو ہے یہ صفت ہے۔ اچھا، موصوف سیر جو ہے یہ سیرت کی جمع ہے، سیرت مؤنث ہے لیکن اس کی جمع مذکر ہے، اور اس کی جو صفت ہے الکبیر وہ بھی مذکر ہے۔ تو صاحب مغرب فرماتے ہیں کہ جب علماء کہتے ہیں کہ السیر الکبیر فوصفوها بصفت المذکر، تو وہ جو ہے اس کی صفت مذکر ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ قیامها مقام المضاف الذی ہوا کتاب، کیونکہ یہاں پر اس کی جو صفت ہے، سوری یہ جو السیر ہے یہ جو ہے یہ مضاف کے قائم مقام ہے، اور وہ ہے کتاب، وہ کیا ہے؟ یعنی ہوگا یوں کتاب السیر الکبیر، السیر الکبیر کا کیا معنی ہوگا؟ کتاب السیر الکبیر۔ تو یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز مؤنث ہو اور اس کی جمع آ جائے تو اس جو صفت ہے وہ مؤنث آنی چاہیے، لیکن اگر اس سے آپ تائے تانیث ہٹا دیں گے، جیسے الکبیرتو سے کبیر کر دیا گیا، تو یہاں پر جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو آپ کی کا موصوف ہے وہ جو ہے مضاف کے قائم مقام ہے، یعنی اس سے پیچھے ایک مضاف جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یہاں پر وہ مضاف جو ہے وہ ہے الکتاب، کقولہم صلاۃ الظہر، جیسے علماء کہتے ہیں صلاۃ الظہر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وقت صلاۃ الظہر یا صلاۃ وقت ظہری، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی یہ جو ہے وہ ظہر کے وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ صلاۃ وقت ظہری، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ سیر الکبیر کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب السیر الکبیر، وہ سیر الکبیر خطا، اور سیر کبیر جو ہے یہ کہنا درست نہیں ہے، یعنی سیر پر الف لام نہ لگائیں، اس کو نکرہ ذکر کرے، فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ خطا ہے، یعنی السیر الکبیر آپ کہیں، سیر کبیر کہنا جو ہے وہ یہ خطا ہے، کجامع الصغیر و جامع الکبیر، جیسے کہ جامع الصغیر اور جامع الکبیر کہنا بھی غلط ہے، الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیر کبیر بھی نہیں کہیں گے، سیر صغیر بھی نہیں کہیں گے، بلکہ السیر الکبیر السیر الصغیر کہیں گے، انتہا، یہاں پر یہ المغرب کا کلام ختم ہوا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وحینئذ فالسیر الکبیر بکسر السین وفتح الیاء علی لفظ الجمع لا بفتح السین وسکون الیاء علی لفظ المفرد، فرماتے ہیں لہٰذا یہ ہے سیر کبیر، سین کے کسرہ کے ساتھ اور یا کے فتحہ کے ساتھ سیر، ٹھیک ہے؟ لا بفتح السین و سکون الیا، یہ سین کے فتحہ اور یا کے سکون، یعنی سیر کبیر اور سیر صغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سیر کبیر اور سیر صغیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اس کی سین پر فتح اور یا سوری سین کے اوپر کسرہ اور یا پر فتح پڑھیں گے تو یہ جو ہے جمع ہوگا، جمع کا صیغہ ہوگا، جمع کے وزن پر ہوگا، اور اگر آپ جو ہے سین پر فتح دیں گے اور یا کو ساکن کریں گے تو یہ مفرد ہے، سیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سیر نہیں ہے بلکہ سیر ہے، کما ینطق به بعض
من لا معرفت لہو، جیسے کہ بعض افراد جو ہے اس کو اسی طرح کہتے ہیں، یعنی سیر کبیر سیر صغیر، تو ان کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے، یہ سیر ہے جو کہ سیرت کی جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، یہاں پر یہ بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی کتابوں کی۔ اب آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اب بتائیں گے کہ ان 6 کتابوں میں جو ظاہر الروایہ یا روایت الاصول کی جو کتابیں ہیں، کتب اصول جن کو ہم کہتے ہیں، ان 6 کتابوں کے اندر ترتیب کیا ہے، یعنی کون سی کتاب کا قول جو ہے وہ پہلے لیا جائے گا۔ ایک تو پیچھے یہ بات بیان ہوئی کہ بھائی ایک مسئلہ اگر ظاہر الروایہ میں ہے اور اس کے برخلاف مسئلہ نوادر کے اندر ہے تو ہم ظاہر الروایہ کو لیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں میں بھی مختلف آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ کون سی کتاب لیں گے، اس کو انشاءاللہ الکریم جو ہے نا ہم کل دیکھیں گے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ سوال یہ ہے، جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا، وہ اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ عورت جاتی ہے حج پر، تو فی زمانہ آج کے دور میں لگائیں تو جس طرح ایجنسیوں کا کام ہے، تو وہ غیر محرم کوئی محرم بنا کر بھیج دیتے ہیں، تو کیا ان کا عمرہ یا حج وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں۔ مائک بند کریں، مائک بند کریں۔ مائک بند کیے کریں، یہ اب آپ خود سوچیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے، خلاف واقع باندھ کرنا، تو آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہوگا۔ ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ تو کچھ کرے گا، ٹکٹ کے پیسے اور سارے اخراجات تو مل گئے ہیں، کرے گا ایسا؟ آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا؟ جی جناب، بھائی خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر مطلب عرض یہ ہے کہ ہمیں پیچھے پڑا کہ امام محمد کی کچھ روایات کے اندر اضطراب ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اضطراب اس کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ نہیں، یہ کب کہا کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا؟ یہ سر یہ بات میں نے آپ کہاں کہا سے؟ کہ ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا بہت سی روایت، ایک سوال تھا بہت سی روایت کتب رسول اور ظاہر روایہ میں موجود ہوتی ہیں، امام محمد سے روایت نقل کرتے ہیں، لیکن اس انہوں نے جواب کے امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کا ذکر ہی نہیں کیا، سوری محیط اور ذخیرہ والوں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ امام محمد سے جو مروی روایتیں ہیں ان کے اندر اضطراب ہے، اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کی تائید میں جب امام حسن بن زیاد کی روایت آ گئی تو اس کو لے لیا۔ اب امام محمد کی وہ روایتیں جو اسی سے موافقت رکھتی ہم نے لے لیا۔ امام محمد کی روایت کو ذکر نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر اضطراب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ ہی دیا پورا، کوئی نکال دو اس کو، فائدہ ہی نہیں ہے۔ سر مطلب اب جو ہم نے ایک پر بحث کے اندر جو حسن بن زیاد اور روایت لیے، یہی روایت لیے امام محمد کی جو ہمیں سب پر یا تقویت دے رہی امام ہیں۔ حسن بن زیاد کی اور امام محمد کی روایتیں سیم ہیں، بس امام محمد کی اور بھی کچھ روایتیں تھیں اسی مسئلے میں، اس وجہ سے اضطراب آ گیا تھا، تو محیط اور ذخیرہ والوں نے بچنے کے لیے جو ہے اضطراب سے بچنے کے لیے انہوں نے صحیح والی روایتیں لے لی امام حسن بن زیاد کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، دیکھیں سیر جو ہے، سیر سیرت کی جمع ہے، سیرت ہے مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مؤنث کی جمع آ گئی، اب اس ہم بنائیں گے صفت،
السیر الکبیر، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے موصوف صفت۔ تو فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ الکبیر جو ہے یہ الکبیرتو ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے، مؤنث کا جو گول تا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تا کو جو ہے وہ ہٹا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پیچھے صفت موصوف ہے وہ در حقیقت مضاف کے قائم مقام ہے، یعنی اس سے پیچھے جو ہے وہ کتاب محذوف ہے، اور اصل عبارت یوں تھی کہ کتاب السیر الکبیر، یہ تھا اصل مسئلہ۔ تو یہ نحو میں ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں جو ہے وہ گولتا بعض اوقات لگا دیتے ہیں اور بعض اوقات ہٹا دیتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گولتا وحدت کے لیے آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کافی اور جامی کے اندر الکلمہ کے اوپر جو ہے وہ گولتا ہے، یہ گولتا جو ہے وحدت کے لیے آتا ہے، یعنی کلمۃ واحدۃ، الکلمۃ ای کلم واحد، اصل میں یہ مذکر تھا لیکن اس کے آخر میں گولتا بڑھا کر اس کو جو ہے وہ وحدت کا بنا دیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے موصوف صفت کے اندر اس کو ہٹا کر اس بات کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے کہ پیچھے جو آپ نے موصوف کو بیان کیا ہے وہ در حقیقت خود جو ہے وہ مضاف الیہ یا مضاف بن رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ دو تین صورتیں بن جاتی ہیں، جیسے کتاب السیر الکبیر، اور اسی طرح وقت صلاۃ الظہر، سوری صلاۃ وقت الظہر، تو اس طرح سے جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی بھی یہی حکم ہے کہ عورت ہی اپنے محرم کے خرچ اٹھا سکتی ہے، ان کے پاس نہ ہو تو ایسا ہی ہے۔ اب عورت کے پاس جو ہے وہ اس کو حج، اس کے اوپر جو ہے وہ جب اس کے پاس پیسے ہیں حج پر اس کو جانا ہے تو کیسے جائے گی؟ لا محالہ کسی محرم کے ساتھ جائے گی، تو اب یا تو محرم جو ہے وہ خود ارینجمنٹ کرے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، یا پھر جو ہے وہ عورت جو ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ صاحب مال ہے، تو پھر وہ کسی کو وہ رقم دے دے اپنے کسی محرم کو، تو پھر جو ہے وہ محرم جانے کے لیے تیار ہوگا، تو اب اس پر حج جو ہے وہ 100% لازم ہے، کوئی اس میں باقی وجہ بچی نہیں ہے، تو مسئلہ اسی طرح ہے۔ جی، اور کوئی سوال ارشاد فرمائیں۔ تو مطلب اب مبسوط کے باقی نسخے جو ایک تو سامان سے ہیں نسخہ، باقی کن کن سے روایت ہیں؟ شارحین تو بہت سی ہیں ماشاء اللہ اس کی، جو قلمی نسخے ہیں وہ یار کون یہ اور تو کون کون سے ہیں؟ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے نسخے ہیں، فی الحال میرے ذہن میں نہیں۔ مشہور نسخہ جو ہے یہ امام ابو سلیمان جوزجانی کی ہے، اب تو آج کل شاید آپ کو یہ ملے بھی نہیں، بڑے مشکل، شاید صرف کتاب الموصوف ملے، ورنہ یہ شرح کے ساتھ ہی آتی ہے، آگے بھی اس کا ذکر ہوگا۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ عبد الوحید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ امام قاضی خان نے جو مسئلہ فتاوی میں لکھا تو جامع صغیر کی شرح میں مسئلہ اس کے خلاف کیوں لکھیں گے؟ کہ مسئلہ تو ایک ہی ہے۔ عبد الوحید بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی یہ مصنفین ہیں اور خاص طور پہ شارحین ہیں، میں نے اس حوالے سے عرض کیا، آپ کو اشارتاً یہ بات بتائی تھی، شاید اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی، کہ جو آپ کے فتاوی قاضی خان ہیں وہ آپ کی اپنی تحقیقات ہیں، ٹھیک ہے؟ فتاوی ہیں آپ کی، جبکہ جو سیر کبیر یا سیر صغیر اور جامع صغیر جامع کبیر کی جو شروحات ہیں وہ امام قاضی خان نے ان اقوال کی تشریح میں لکھا ہے، ان روایات کی تشریح میں بیان کیا ہے جو امام محمد سے مروی روایتیں ہیں، تو اب وہاں پر آ کر امام قاضی خان یہ تو نہیں کہیں گے کہ امام محمد نے یہاں پر جو ہے نا یہ بات غلط لکھی ہے، میری تحقیق یہ ہے، تو جو شارع ہوتا ہے وہ بادب ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے امام محمد امام ہیں،
اور فقہ حنفی میں ان کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہاں آپ نے ان کا ادب کرتے ہوئے انہی کے قول کی تشریح بیان کی، لہٰذا وہاں جو مسئلہ ہوا اسی کو بیان کیا۔ پھر کسی مسئلے کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک کتاب لکھتے ہوئے، ایک مسئلہ لکھتے ہوئے، ایک فتویٰ لکھتے ہوئے جو مصنف ہوتا ہے نا، اس کی توجہ ایک جہت کی طرف ہوتی ہے، پھر کبھی کہیں اور کسی اور مقام پر وہ اس کو کسی اور جہت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کئی جہات سے اس مسئلے کا احاطہ کیا جاتا ہے، تو بعض مقامات پر آپ کو اقوال جو ہے وہ مختلف نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض مقامات پر بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح کا مسئلہ ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ دونوں کسی الگ الگ اصول کے تحت لکھے جاتے ہیں، اور وہاں مصنف اصول کو نہیں لکھتا، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں انہوں نے اپنے قول کے برخلاف مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ تو پھر بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تحقیق میں یہی بات فرمائی کہ جہاں وہ شرع میں جو قول کریں گے وہی معتمد علیہ ہوگا۔ یہ فتویٰ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ خاص مواقع کے لیے یا خاص صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو مطلب یہاں پر امام ظفر کا ذکر کیوں نہیں آیا دوبارہ یہاں پہ؟ پھر ان کا بھی قول سامنے کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ ان کو امام پیچھے ہم نے پڑھا ظفر، تھا کہ انہوں نے شمال کیا ہے، شمال کیا انہوں نے۔ یہ جو مسئلہ امام حسن بن زیاد سے مروی ہوگا انہی کا نام لیں گے نا، اب ہر زید عمر بکر کا تو نام نہیں لیں گے، امام ظفر کی جو روایتیں آئیں گی وہاں انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا، آگے آئے گا۔ امام ظفر کے وہ اقوال جن پر فتویٰ ہے، امام ظفر کے مفتا بھی ہی اقوال، کہ فقہ حنفی میں چند مسائل وہ ہیں جہاں پر ہم نے جو ہے وہ صاحبین کا قول بھی چھوڑ دیا اور امام ظفر کا قول لے لیا، تو وہ مسائل پھر آگے آئیں گے، جب ان کا ذکر آئے گا تو وہیں پر خیر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اور 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 کوئی سوال؟ بس یار آپ لوگ، یا تو میری تدریس بہت آسان ہے کہ آپ کو سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے، یا پھر بہت زیادہ مشکل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پوچھیں گے تو میں جو ہے نا اور بات کر دوں گا، ڈانٹوں گا آپ کو، ابھی تک تو میں نے ڈانٹا نہیں ہے۔ آپ لوگ خارجی سوالات بھی کرتے ہیں تب بھی میں جوابات دے دیتا ہوں۔ فضل المحبی کا ٹیسٹ جن طلبہ نے نہیں ہوگا ہے، میں قاضی وقت تو ہوں نہیں، نہ میں بڑا سخت حکم دیتا ہوں، میں کیا حکم دوں، جنہوں نے نہیں دیا اللہ ان کو خوش رکھ، کیا کہہ سکتے ہیں شخصیات کو۔ آن لائن ہے، آن لائن تو میں گوگل میٹ کے اندر گھس کر جو ہے نا آپ کو سزا تو دے نہیں سکتا، اٹک بیٹک تو لگوا نہیں سکتا، کیا کریں، اپنی مرضی ہے بھائی، چوائس ہے، مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو سند مل جائے گی، جیسے جو ہے نا انجوائے کیجیے، آپ بھی مفتی۔ ہاں میری شفقتیں ہی ہیں ابھی تک، تو خیر ہی کرے، ہماری شفقتوں کا جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔